کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی اور احتشام ملک اسلام آباد اسٹوڈیو میں دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بہرحال بریک سے پہلے اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ دیکھیں ان کی حکومت کا ان کا اپنا ہی ادارہ ہے، اس کے حوالے سے سینیٹر فیصل عابدی نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں پی آئی اے کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی شریک گفتگو کیا جائے، لیکن ذرا احتشام ملک کی طرف چلتے ہیں کہ احتشام ذرا جو ہے جی ایک سوال کر لوں مجاہد صاحب ایک سوال کر لوں، اس کے بعد لوگوں سے ایک چیز بتائیے گا، یہ جو بھی ذکر کر رہے تھے آپ دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، سیکٹرزم جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ممتاز قادری بھی رہا ہو گیا، اس کے بعد اس کو فیصلہ اس کا آ گیا سزائے موت کا، لوگ اس کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں فیصل بھائی؟ اس میں ایک اور اضافہ یہ بھی کر دوں کہ یہ بھی شکایت ہے کہ اس دوران عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جو دہشت گردوں کو یا تقریب کاروں کو یا جن کو آپ پکڑتے ہیں ان کے ثبوت نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ملک اسحاق جو ہے رہا بھی ہو جاتا ہے۔ بے شمار دہشت گرد اس لیے علیحدہ ہوتے ہیں کہ پروسیکیوٹر یعنی جو آپ کے پولیس ہے، آپ کے جو ادارے ہیں، ان کے پاس ایسے ثبوت نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد پر انہیں واقعی سزا دی جائے۔ چلیں اس کیس میں تو ہو گیا کیونکہ شاید گورنر تھا پنجاب کا۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں اور میں چاہوں گا کہ آپ صرف مجھے 3-4 منٹ دے دیں تاکہ میں اس پہ تفصیل سے ڈسکس کر لوں۔ میری بھی کچھ شکایتیں ہیں، میں نے بھی کچھ ریسرچ کی اور مجھے بڑا ہوا کہ اس ملک میں لوگ دو نظریے رکھتے ہیں۔ میری گزارش ہے آج صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے، محترم طاہر القادری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جناب صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب سے، انس نورانی صاحب سے، حسن ظفر نقوی صاحب سے، یوسف مرزا صاحب سے اور نقوی صاحب سے کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ سلمان تاثیر صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ تھا، کیا نہیں تھا، کیا بنایا، کیا ہوا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ ایک تاریخ کی لکھی ہوئی ایک بدترین کتاب یہ کفر یہاں موجود ہے، یہ کفر بلیسفیمی، اور اس کتاب کا پبلشر وہی ہے جو سلمان رشدی کا تھا، جو لجہ تسلیمہ نسرین کا تھا۔ پاکستان کے اندر اس لکھی گئی کتاب پہ کبھی علماء اکرام نے نظر نہیں ڈالی، اولیاء اکرام اور اسلام کے ساتھ جو اس کے اندر سلوک کیا گیا ہے، آج اس خاتون کو ایک سرکاری پروٹوکول کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں توہین رسالت پہ سزائے موت ہونی چاہیے، میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن کے خاک کے صدقے میں پوری دنیا کے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ دنیا کی طاقت ہی نہیں کہ سرکار کے اوپر جا کر کوئی توہین کر سکے، ان کی پورا وعدہ سرکار کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قرآن کے حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن اگر یہ کتابوں کے لیے میں ایک اور چیز بتاؤں، اس میں جو اولیاء اور مزاروں کے لیے لکھا گیا اور جو علماء کے لیے کہا گیا ہے، اس پہ کاش آپ آنکھیں کھولیں۔ اسی طرح کیا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی توہین کا قانون ہو ساتھ میں یہ لکھا ہے صرف پیپلز پارٹی کے لیے، صرف پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کے لیے، اور جگہ آپ آنکھ بند کر دو اور یہی کتابیں طالبان کی کمین گاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں مزاروں اور اولیاء کے خلاف، اور وہ تب جا کے مزاروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ میری ریسرچ ہے، کسی دن مجھے بلائیے گا اور یہ دل کا جو ہے نا میرا یہ وبال نکالیے گا۔ علماء اکرام سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ سب کریں لیکن آپ حق کی آواز اٹھائیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ مملکتیں جو ہیں، آپ ہی کی دعاؤں سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں، آپ ہی کے کردار کی وجہ سے آج اسلام کی ترویج ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ کم سے کم یہ تو نہ ہونا کسی کے لیے کوئی نظام، کسی کے لیے کوئی نظام، تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ باقی عدالت کا جو حکم ہے، عدالت کہتی ہے پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو، لیکن پھر غلام رضا شاہ نقوی کا سب سے بڑا سوالیہ نشان اس وقت خود لاہور کی جیل میں موجود ہے، 15 سال سے اندر ہے۔ اگر پروسیکیوشن کا مسئلہ ملک اسحاق کے لیے ہے تو پروسیکیوشن کا مسئلہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک رہا ہو جائے، ایک ابھی بھی جیل میں پڑا رہے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر سینیٹر فیصل عابدی صاحب ویسے تو آج کل ویسے جب سے میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ جب سے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا نا میاں صاحب کے زمانے میں، اب توہین عدالت ویسے کوئی ایشو نہیں رہا ہے، اب تو توہین عدالت کے ذمے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک بڑا سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آنے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت جو ایک مفاہمت کی جو پالیسی ہے اور جو آج ہم خاص طور پہ زیادہ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا کسی کے بھی خلاف ہوگا اس کو منوان تسلیم کیا جائے گا؟ یہ تو نہیں کہا، کیونکہ ایک یہ بھی ایک بات آئی تھی سینیٹر صاحب کہ اس وقت کے چیف یہ کہہ رہے تھے اور 24 اگست کو انہوں نے لکھ بھی دیا تھا کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، اور حکومت فیل ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے، یعنی انہوں نے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی وضاحت نہیں کی تھی فیصل
आबदी मैं साहब। आपसे बरेलवी साहब आज ये वाजे करता चलूँ, इस अदालत की जो यहाँ इस मनसब तक जज साहिबान को पहुँचाने में पीपल्स पार्टी के जियालों का खून और कायदीन की जद्दोजहद शामिल है। ठीक है, कुछ लोगों ने जो अदालत ही के अंदर मौजूद थे, ये हम में मौजूद थे, ये दूरियाँ लाए, लेकिन ये खुदा जानता है कि जितने वज़रा तारीख़ में इस मरतबा कटहरे में जाके खड़े हुए, 2 पे करप्शन का इल्ज़ाम था, 1 अंदर है, 1 के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने कभी किसी जगह मुदाखलत नहीं की, अदालत के हर हुक्म सरागों पे, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ के जज साहिबान से गुजारिश है, अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ सबके लिए। ज़फ़र अली शाह साहब की पटिशन भी खोल लें, असगर खान साहब की पटिशन भी खोल लें, और वो तमाम नेब के केस ज़बरदस्ती मंगवा लें, हम नाअहल लोग हैं, आप मंगवा लें, लेकिन अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ सबके लिए हो। हम सब आपको मजबूत करने के लिए, खुदारा ये ना समझें कि कहीं पर हम आपके लिए कोई ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि सारे वार, सारे मुकदमे, नहीं, आपको इंसाफ दिया ARY केस में, ARY केस में आपको इंसाफ दिया, ARY का केस मशहूर है जिसमें आपको इंसाफ दिया। कंटेनर ये किसी हद तक सॉर्ट आउट होगा? नहीं, एहतशाम इधर ये बात करते हैं, ARY केस में इन्हें इंसाफ नहीं मिला। 2 केसेस ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट के हाई प्रोफाइल पीपल्स पार्टी के हवाले से, ना आपको वो मैं बताता हूं। कहा गया उस दौर में जरदारी साहब के 2 कंटेनर सोने से भरे हुए पकड़े गए। अच्छा, तो पकड़ने वालों से ये तो पूछ लेते कौमी खजाने में जमा कराए, नहीं कराए, चलो अब हमें दे दो, हम इल्जाम लेने के लिए तैयार है, लाओ कंटेनर दो, वो भी नहीं है उनके पास। तो आप लोग इतने साहिब बसीरत लोग हैं, जरा ये तो सोचे कि 2 कंटेनर सोना जिस मुल्क के अंदर हो, उस मुल्क में डॉलर 85 रुपए का होगा, 40 रुपए का होगा। गलत था ना, सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दिया ना आपके। आप जो कह रहे थे कि कोर्टें सब आपको टारगेट बना दिया, कोर्ट ने आपको फैसला हक में दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया ना। फजूल बात है, लोग तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। असल बात तो यह है कि फैसला जो आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि इससे जो कराची का मसला बरेलवी साहब, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप एक ग्रैंड प्रोग्राम करें, 8-10 सहाफी आप सब आ जाए और मुझसे सिर्फ जरदारी साहब के बारे में आप जो पूछना चाहते हैं, जिस केस पे बात करना चाहते हैं, आप सब एक बार आ जाए और मेरे से डिस्कस करें इस पे, ताकि एक बार या तो आर हो या पार हो, या तो मैं अपने दिल के छाले दिखा दूं, या आप मुझे कायल कर दे कि शायद मैं गलत हूं, और मैं जिसकी क़यादत में काम कर रहा हूं वो मैं गलत हूं। ऐसा करें, अपने सरकारी टीवी पे बुलवा लें, ऐसा करें अपने सरकारी टीवी पे ये प्रोग्राम कर लेना। टीवी पे क्यों ना? नहीं, मुझे इतनी अच्छी कॉफी आप पिलाती हो, मैं तो सरकारी टीवी की चाय पीने नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी कॉफी पीने यही। नहीं, मैंने ये कहा कि भाई आप कभी आप भी तो मधु करें ना, आप करें नहीं, तमाम मिलकर करें, तो मैंने कहा भाई सरकारी टीवी आपका है, उस पर आप रख लें, हम लोग आने के लिए तैयार हैं, जिन 5-6 को बुलाएंगे और जरदारी साहब के रोल पे बात कर लेंगे, इसमें क्या रह जाए। नहीं, असल में मसला ये है कि जहां से लानतान होती है, मर्दों का ये किरदार होता है उस मचान में जाके लड़ा करते हैं। अच्छा। अगर सरकारी टीवी पे ये इल्जाम है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। इल्जाम तो आप लोग 3.5 साल से फैसले कर रहे हैं, आप 3.5 साल से मैं करप्ट कह रहे हैं, आप 3.5 साल से कह रहे हैं आज जा रहे हो और कल जा रहे हो। अल्लाह का शुक्र है 3.5 साल से बैठे, टाइम पूरा करके जाएंगे। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर 11 साल में केस साबित ना हो तो अमेरिकन मैक्सिकन जो एक कौंसिल करारदाद थी उसको तो मान ले कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल। अगर मैंने सीडी चलाई सैफुर रहमान की और ये बताया कि ये एक जहनी अमांगी के साथ सजा दी जा रही थी उस वक्त के वजीर आला और उस वक्त के जस्टिस कय्यूम के साथ, वो सीडी आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है जिसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने। मियां नवाज शरीफ पे कौन सा साबित हुआ? मियां नवाज शरीफ पे भी क्यों साबित नहीं हुआ? मुस्लिम लीग नून के कायद पे भी कोई साबित नहीं हुआ है, मुस्लिम लीग नून के कायद पर भी कोई साबित नहीं हुआ है, और एमकेएम भी ये कहती है कि जनाब हम पर भी कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है और करना है तो कर लीजिए। वो तो इससे क्या होता है, वो पार्टियां भी कहती हैं, आप भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, आपने कहा साबित नहीं हुआ है, चलें ये लिखें, जरा पेन उठा लें, लिखें। शायद मैं तालिब इल्म हूं, मैं जाहिल आदमी हूं, मैं दुनिया का गुनहगार आदमी हूं, मैं दुनिया के सबसे बदतरीन काम करने वाला आदमी हूं, लेकिन ये अदालत की किताब झूठ नहीं बोलती। केस है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869 जफर अली शाह साहब वर्सेस द परवेज मुशर्रफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके तहत इफ्तिखार चौधरी साहब का भी नाम इन जजों की फहरिस्त के अंदर है। इसके तहत करप्ट तरीन गवर्नमेंट थी जिसको खत्म किया गया, 4.5 अरब रुपए का लोन लेके हजम कर लिया गया। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की कंप्लीट डिटेल इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर करप्शन की वो तमाम कहानियां मौजूद है जिसकी वजह से भी आपकी हुकूमत को इसी बुनियाद पर खत्म किया था। गुलाम इसाक खान ने भी इसी बुनियाद पर करप्शन की बुनियाद पर निकाली गई थी। नवाज शरीफ साहब की एक हुकूमत कराची के हवाले से और एक हुकूमत उनकी करप्शन की वजह से गई थी। 3 हुकूमतें जो है वो तो करप्शन से गई, 2 बीबी की और एक नवाज शरीफ साहब की। नहीं एहतशाम भाई, आपने जिक्र किया था कि कोई नहीं, जो इल्जाम लगे थे, जो चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई थी, उसमें मेन इल्जाम करप्शन था। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बुजुर्ग, ये इल्जाम नहीं है, ये फैसला है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पे आप शक कर रहे हैं? नाउज़ बिल्लाह, तौबा 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 तौबा, ये फैसला उनका,
یہ دیکھیں, یہ فیصلے کی کاپی دکھا رہا ہوں, یہ آفیشیل بک ہے سپریم کورٹ کی, یہ فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے اگر کوئی اگینسٹ میں میرے آگے چیلنج کرے مجھے, کیسے اس کو پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے اس کیس کو, سپریم فیصلے کو وہ نیل اینڈ وائٹ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ میں نے سیکھا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, میں تو جاہل تھا, انہوں نے سکھایا ہے, اتنی سی بات ہے. لیکن بہرحال میں پھر یہ بات اصرار کہوں گا, اگر سینیٹر فیصل عابدی آپ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نو, اور وہی آپ پھر بیٹھتے بھی ان کے ساتھ ہیں, یعنی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جناب, اس بنیاد پہ. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, اس کو بھی چھوڑیں, یہ لیں میں آپ کو, یہ غدار کون, دیکھیں مجاہد بریلوی صاحب بات کریں آدمی تکسر کون, سہیل وڑائی صاحب کی کتاب, میاں صاحب نے خود اقرار کیا ہے انٹرویو میں, جتنے کیسز تھے ایجنسیوں نے ہم پہ دباؤ ڈال کے زبردستی بنوائے تھے بے نظیر صاحب اور زرداری صاحب پہ, خود اقرار کیا ہے. اب کیسز کی نوعیت کیا, اخلاقیات کیا کہتی ہے, انسانیت کیا کہتی ہے, مجھے بتا دیں بس, اس لیے مجھے اپنی قیادت پہ فخر ہے. یہی الزام جو ہے, یہی الزام رحمان ملک صاحب اس کا تو مطلب فیصل صاحب یہ ہو گیا کہ دو بڑی پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی رہیں گی, پروسیس میں لوگوں کا کیا بنے گا. اب تک تو یہی ہوا نا, آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین آپ کی حکومت ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ان کا کیا درا ہے. سوال تو یہ ہے کہ پروسیس میں ملک کا کیا ہو رہا ہے, ملک کدھر جا رہا ہے. اتنی آئسولیشن کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی, انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز اتنے ہمارے زیادہ ہیں, کام تو کچھ نہیں ہوا نا, یہ تو صرف بحث برائے بحث ہے, نمبر کس نے زیادہ گانٹنے ہیں وہی ہو رہا ہے. احتشام بھائی خدا کرے کہ جنہوں نے چوریاں کی نا ان پہ اللہ کی لعنت پڑے, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بچ نہیں پائے گا اگر کوئی کر رہا ہے تو. آنے والا جو وقت ہے نا اس میں پاکستان کی سیاست میں کرپٹ عناصر کی جگہ نہیں رہے گی. آپ جیسے صحافیوں کے جو پروگرام ہیں یہ پوری دنیا سن رہی ہے, اور یہ اب اسٹڈی سرکل ہو چکا ہے ذہنوں کے اندر, کرپٹ عناصر کی جگہ نہیں, اس کا فیصلہ خلق خدا کو کرنے دیں. لیکن اگر ہم حالات جنگ میں ہیں, تھوڑے سے ہمارے حوصلے بڑھا دیں. ہمیں تو پتہ نہیں آپ کے آفس سے نکلیں گے باہر ٹارگٹ کے لیے کھڑا ہوگا, ہمیں اڑا دے گا. آج تک سارے دھماکے, ساری ٹارگٹ کلنگ, ساری تھریٹ کال ہیں ہی ہم پر, ہماری قیادت پہ, افواج پاکستان پہ. علماء حق پہ نعیمی صاحب نے آواز اٹھائی, ان کو شہید کر دیا. حسن ترابی نے آواز اٹھائی, ان کو شہید کر دیا. عید میلاد النبی کے جلوس, خدا تمام عالم دین کو, علماء حق کو طاقت دے, ان کو زندگی دے, کیونکہ انہی اور ہم سب اور آپ سب مل کے اس ملک کو بچائیں گے. اور اس یہ دہشت گرد ہے نا, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, یمن اور افغانستان اور سعودی عرب سے, ان سے ایک سوال ضرور پوچھئے گا, تمہارے ملکوں میں امریکی اڈے موجود ہیں, بہادروں اگر امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے تو ابتدا اپنی سرزمین ہو, پاکستان تمہارا اعلی کار نہیں بنے گا. سینیٹر صاحب مجھے ویسے کنکلوڈنگ نہیں, مجھے صاحب دیکھیں یہ سوال پوچھتے تھے, ایک چیز فیصل صاحب آپ مجھے بتائیں, ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ نے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اگر اچھی نہیں ہے, ادارے تباہ ہو گئے, اسٹیٹ کارپوریشن ہماری تباہ ہو گئی, تو یہ کیا دہشت گردی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ جب میں 6 سال کا تھا نا, مجھے اپنی ماں کے وہ الفاظ یاد ہیں, بیٹا یہ ملک جو ہے نا یہ اولیاء کی دعاؤں سے مارز وجود میں موجود ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی. 65 کی جنگ میں, آپ تو ماشاءاللہ جوان ہوں گے اس وقت, بڑی آپ روانی بھی ہوگی آپ میں, ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بہادر جیالے فوجیوں نے گٹر کا پانی پی پی کے ٹینکوں کے نیچے عوام نے لیٹ کے اس ملک کی حفاظت کی تھی. آپ دونوں بزرگوں کو یہ فرض بنتا ہے کہ آج بھی بتائیں کہ ہم حالت جنگ میں, اس وقت سرحد کے پار تھی, آج سرحد کے اندر ہے. 36,000 پاکستانیوں کو جو قتل کرے اور جو میری افواج پاکستان کی طرف بندوق اٹھائے, میں اس کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں, جنگ لازمی قرار دیتا ہوں, اور خدا کی قسم جس دن یہ وقت آیا میں ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ مجھے میری پارٹی اور میری قیادت نے مجھے احتشام کنکلوڈ کرنا, لیکن انہوں نے اپنے تھوڑی دیر پہلے جو عابدی بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ کرپشن کے خلاف آپ لڑیں اور کرپٹ کو کریں. اب آپ کیا کریں کہ کرپٹ تو چھوڑیں, جن کو قاتل لیگ کہتے تھے ان کو بھی تو انہوں نے اپنی فولڈ میں لیا مفاہمت کے نام پر, اور کاف لیگ پر کرپشن کے حوالے سے کیا کیا الزامات لگتے رہے جو جنہوں نے مشرف کے دور میں رہا. آپ تو سہارا دیتے ہیں, آپ تو پالتے ہیں, آپ تو سرپرستی کرتے ہیں, آپ تو منا کر لاتے ہیں. اس کے لیے ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا. اور پھر گراؤنڈ ریئلٹی میں مجاہد صاحب ذہن میں رکھیں کہ 2.5 بلین ڈالر جو ہے نا فروری سے آئی ایم ایف کا جو ہے نا قسطیں جو ہے ڈیو ہو جائیں گی, اگر نہیں دیں گے ڈیفالٹ ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ کیا اس میں بھی دہشت گردی ہے؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود خدا میاں نواز شریف صاحب کو, الطاف حسین صاحب کو, چودھری شجاعت صاحب کو, اسفندیار ولی صاحب کو, فضل الرحمان صاحب کو, ان تمام قائدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ پاکستان کا سرمایہ ہیں. یہ چیزیں ثابت کرنا عدالت کا کام ہے, عدالت کو ثابت کرنے دیں. اس سے قبل نہ آپ کسی کو مجرم کہہ سکتے نہ ملزم. صرف میں نے یہ فیصلہ دکھایا ہے اس لیے کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو جو آپ نے یہ وار کیا, میں آپ کو بتا دوں
कातिल लीग उस वक्त की कातिल लीग को कहा था जिसको हेड मुशर्रफ किया करता था। परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात साहब को ना कभी हमने कहा, ना कभी कहेंगे, और दुआ ये करेंगे कि अल्लाह खैर ये तो आप छोड़ दें। इसके कातिल लीग कहने के बाद उनके 20 बयान मैं दिखा सकता हूं दोनों भाइयों के, जो उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ दिए थे। एहतशाम मुझे कहा यह जा रहा है, जब उस दिन भी यही हुआ था, जब प्रोग्राम इख्तिताम हुआ तो एक प्रोग्राम की और जरूरत हो गई थी। अब यहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ है, एक बार फिर आबदी साहब को मुझे इसी तरह गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश आएगी, और क्योंकि यहाँ से तो बात शुरू हुई है ना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और एहतशाम की जानिब से मोहतरम सेनेटर फैसल आबदी साहब का। जैसे मैंने कहा ना, हमेशा गुफ्तगू तिश्ना रह जाती है और एक नया मौजू सामने लाती है। देखें अगले हफ्ते आबदी साहब ने अगर हमारे लिए वक्त निकाला तो गुफ्तगू करेंगे इस पर तफसील से, ख़ास तौर पर यानी काफ लीग के हवाले से। मैं कुछ कहूँगा नहीं। मिलते हैं कल इसी वक्त आपके सामने फिर दोबारा।